نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج میں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ایک مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی کوششوں سے مرزا صاحب کی ڈیلیوری سے پہلے مسکیری ہو گیا۔ میں آپ کی جرأت کو، آپ کی ہمت کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور آج میں ان جو ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، کیونکہ اس شعبے میں تو شاید وہ ہم سے سینئر ہوں، شاید عمر سے ہم سے کم ہوں، منصور علی خان صاحب جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹ کرنے والوں کو لونڈے لپاڑے کہا کرتے تھے، اور انہی کے اس ٹرم کو استعمال کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی اس کا خوب استعمال کیا۔ آج میں ان دونوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج جو مرزا صاحب نے ہتھیار ڈالے ہیں، جس طرح وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے طارق مدین صاحب کے ایک انٹرویو میں، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ لونڈے لپاڑے کون ہیں؟ میرے خیال میں اگر ایمانداری سے مخلصانہ انداز میں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے تو میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو آئینے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر جواب آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ اگلی بات یہ کہ طارق مدین صاحب، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت دے، اس وقت وہ بھی مجاہد آدمی ہیں۔ جس طرح دیدہ دلیری سے لاجیکلی جو کوشچن کر رہے تھے مرزا صاحب کے ساتھ، تو مرزا صاحب کی لڑکھڑاہٹ اس بات کی عکاس تھی کہ یہ بیچارے اندر سے، وہ کہتے ہیں نا کہ آدھا منہ ہو جانا، تو یہ ان کی کیفیت یہی تھی۔ لیکن ایک بار میں پھر اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے مقصد کو ان کے اس انٹرویو کے بعد اس میں آپ نے آپ کے مقصد میں ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے نا ابھی یہ معاملہ آگے تک جائے گا۔ کیونکہ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ یہ میں یہاں کے میڈیکل کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے، سعودی عرب میں اکثر وہ ڈاکٹر میرے دوست ہوتے تھے تو ان سے میں پوچھتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہاں سعودی عرب اب یہ ہے کہ جیسے ہی اگر کسی معاملے میں اگر پیٹ کا آپریشن کیا جائے تو اپینڈکس کا ساتھ ہی کر دیتے ہیں، کہ کیونکہ بعد میں یہ کسی موڑ پہ جا کے اس کا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، پیٹ تو ویسے کھلا ہے تو کیوں نہ اپینڈکس کو ابھی سے ہی ریموو کر دے، اور یا ریموو کر دیتے ہیں وہ۔ تو جہاں تک انجینئر صاحب کا یہ معاملہ، تو خیر انہوں نے بیچاروں نے بڑی تیاری کے ساتھ ہی اس کو انہوں نے کوشش کی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہتھیار ڈال بیٹھے ہیں، سرنڈر ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے اندازہ لگ رہا تھا کہ جب وہ طارق مدین صاحب سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ یہ تسلی کروا دیں کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا کوئی عمران خان کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، اس طرح کی جو کھسیانی جو گزارش کر رہے تھے اسے لگ رہا تھا، کیونکہ ان کے جلائم اور بھی نکل رہے ہیں، جو پہلے میں اس ویلاگ سے پہلے ایک ویلاگ میں اس کا ریفرنس بھی دے چکا ہوں کہ انہوں نے اکابر علماء کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے حوالے سے، یہ اس طرح کی باتیں۔ تو اب چاہیے یہ کہ ہم کو کہ ہم ان کا اچھی طریقے سے علاج کر دیں، کیونکہ یہ ایک ان کے لیے میرے خیال میں ایک کورس ہے
جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کا کورس جب تک کمپلیٹ نہ کیا جائے پیشنٹ کے ساتھ تو اس وقت تک پیشنٹ شیورلی 100% وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ سرچ کرتے رہیں گے اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم ان کی خدمت میں عرض بھی کرتے رہیں گے. مرزا صاحب کے ساتھ وہ ہوا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھلانگ انسان لگاتا ہے کنویں میں چلا جاتا ہے اور کنویں میں 100 چھلانگیں لگا دے 1000 چھلانگیں لگا دے ان چھلانگوں سے وہ کنویں سے باہر نہیں آ سکتا. یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اب ان کو ایک ٹائم چاہیے پبلک میں پاکستان کے عوام میں اعتماد کی بحالی کے لیے. ان کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت کرنی پڑے گی اور اپنا محاسبہ بھی کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ وارداتیں کی اور وہ وارداتیں ان کی پکڑی گئی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے کیونکہ ہم سب لوگ ہدایت کے محتاج ہیں اور اس اللہ کے بندے کو بھی اللہ ہدایت دے اور صحیح راستہ نصیب فرمائے. امید ہے کہ انجینئر صاحب اپنا محاسبہ ضرور کریں گے کیونکہ باقی معاملات ان کے باقی ہیں ان سے بھی ان کو سرنڈر ہونا پڑے گا. ناظرین ایک اور گزارش وہ یہ کہ میں نے پچھلے دنوں 150 ویڈیوز عمران خان کی جو عمران خان نے پہلے سے ایک یعنی پری پلان تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے انہوں نے 150 ویڈیوز انہوں نے بنا کے رکھ لی تھی کہ یہ الیکشن کے دنوں میں کام آئیں گی. جب یہ خبر باہر آئی تو طاقتوروں کے چھکے چھوٹ گئے کہ جس کو ہم اناڑی کہتے تھے جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس کو سیاست کا پتہ نہیں ہے وہ تو ہمارا ابا نکلا ہے. وہ بیچارے پریشان تھے لیکن وہ بھی پریشانی سے نکل نہیں پائے تھے کہ اتنے میں 4 سدہ میں ورکر کنونشن وہ ہوا جس نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی اور 4 سدہ کے اس کنونشن نے پاکستانی عوام کی غیرت اس کو یقین جانیے 4 چاند لگا دیے. اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کی یہ پوزیشن یہ ہے کہ یہ امریش پوری کے کردار پہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن افسوس کہ امریش پوری کے انجام کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. ان کو غفلت نے گھیر رکھا ہے. ان کی سمجھ کام نہیں کر رہی جو ایک سمجھنے کی ایک جو صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے میرے خیال میں بطور عذاب کے یہ صلاحیت ان سے سلب کر دی ہے. جب اس طرح کا عذاب ہو جائے آ جائے تو یہ ایک بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور کس انجام کی بھیڑ چڑھ رہا ہوں. میں پھر اسٹیبلشمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک کا سوچئے عوام کا سوچئے اپنی بارے میں فکر کریں کہ ایک نہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے. روز قیامت اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے. خدا کے لیے مومن بن کر سوچیں کہ مسلمان ہمیشہ ڈرتا ہے کہ مجھے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک جماعت نے پوچھا ان میں سے ایک صحابی نے کہ امیر المومنین قرآن مجید کی کون سی آیت ایسی ہے جو پڑھ کر آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب یہ میں پڑھتا ہوں تو بہت خوش ہو جاتا ہوں. اور پھر پوچھا گیا کہ آپ کون سی قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں جو پڑھ کر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا کہ ایک ایک چیز کا
حساب دینا ہوگا۔ تو کبھی آپ نے سوچا خدا کے لیے زندگی ایک خواب ہے، دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ خدا کے لیے میری بطور مسلمان کے آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک خاندان ہیں۔ خدا کے لیے اس سوچ سے باہر نکلیے۔ دل اب بھی یہی چاہتا ہے کہ جو آج سے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہماری فوج کی، ہمارے جرنیلوں کی جو ایک رسپیکٹ تھی، ان کے ساتھ جو ایک والہانہ قوم کی محبت تھی، خدا کی قسم دل کرتا ہے پھر سے وہ لوٹ آئے۔ لیکن اگر آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہو جائیں، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے ان کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ سے معافی مانگیں اور خدا کے لیے اس عوام کو ایک صاف اور شفاف الیکشن دے دیں۔ یہ اپنی مرضی ہے پسند کر لے گی کہ کس کو لے آنا ہے، کس کو نہیں لے آنا۔ خدا کے لیے کسی کی مخالفت میں یہ، بلکہ جو انجینئر محمد علی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ میرے خیال میں آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عوام آپ سے اور کچھ نہیں چاہتی، صاف اور شفاف الیکشن چاہتی ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کہ جیل میں عمران خان صاحب سے آئی ایم ایف کا ایک ڈیپوٹیشن اور یورپین یونین کے کچھ لوگ آ کے ملے ہیں۔ سوائے یہ پروپیگنڈے کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کو اس کے علاوہ تو کچھ کرنا آتا ہی نہیں ہے نا، کہ کسی طرح سے اس خبر کو پھیلا کر عوام کے اندر یہ بات ڈال دی جائے کہ یہ بندہ باہر سے پلانٹڈ ہے، یہ یورپین یونین نے یا امریکہ نے اس پرسنالٹی کو لانچ کیا ہے۔ خدا کے لیے میاں نواز شریف ایسا نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تو یقین جانیے، عوام کا یقین جو عمران خان پہ ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عمران خان خود اگر یہ کنفیس کر لے نا، سپوز کہ میں کرپٹ ہوں، خدا کی قسم عوام پھر بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ یہ کہہ دیں کہ میں ملک کے لیے خیر خواہ نہیں ہوں، عوام نہیں مانیں گے۔ اس کی میں مثال دوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر کر رہے تھے اور وہ تقریر ریڈیو پہ نشر ہو رہی تھی، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک گاؤں میں جو پانی جو کھیتوں کو سیراب کرنے والا بیچارہ ایک کسان، اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ریڈیو ہے، تو وہ ریڈیو پہ قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے اللہ کا بندہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ سیدھا سادہ آدمی، ان پڑھ آدمی، وہاں جا کے بیٹھ گیا اور جناب کسی ساتھ لے کے اور تقریر بھی سن رہا ہے اور زارو پتہ رو بھی رہا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے قائد اعظم تو تقریر بھی انگلش میں کر رہے ہیں، آپ تو کیا ہوا ہے، آپ رو رہے، کیا آپ کو انگلش سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا دل اتنا ضرور کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت عوام کے اندر اعتماد کی کیفیت ہے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرے اور اپنے آپ پہ رحم کرے، عوام پہ رحم کرے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا، اس ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔